السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج کے درس میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ اور زندگی کے چند اہم گوشوں پر میں روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم سارے مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر معصوم بنا کر مبعوث فرمایا، اور بچپن ہی سے آپ کی حفاظت کا مکمل بندوبست فرمایا۔ دنیا میں آج تک نہ کوئی انسان، نہ کوئی امام، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی محدث، نہ کوئی نبی آپ جیسا پیدا ہوا، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا سے بڑا لیڈر، بڑا سے بڑا امام ہمارے نبی سے مقابلے کی بات تو دور کی ہے، آپ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور آستھا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دنیا میں سب سے عظیم ترین خاندان کا انتخاب کیا۔ آپ کا خاندان قریش تھا، اور یہ قریش عرب کا سب سے معزز خاندان تھا، اور آپ کا جو رشتہ ہے، آپ کا جو نسب نامہ ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے سیدھا جا ملتا ہے۔ تو آپ کا خاندان دنیا میں، بالخصوص عرب میں، سب سے عمدہ، معزز اور افضل ترین خاندان تھا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے دنیا کی سب سے بہترین سرزمین مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا، جو پوری دنیا، القریٰ، دنیا میں جتنی بستیاں ہیں وہ ساری بستیوں کی ماں ہے، سب کا سینٹر ہے، سب کا مرکز ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہیں خانہ کعبہ ہے، جس خانہ کعبہ کے ایک نماز کا ثواب دیگر مسجد کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ وہیں غار حرا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج بنایا اور محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا۔ وہیں حجر اسود ہے، جو جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے۔ وہیں مقام ابراہیم ہے، جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ وہیں زمزم کا کنواں ہے، وہیں صفا کا پہاڑ ہے، وہیں مروہ کا پہاڑ ہے، وہیں مینا کے وادیاں ہیں، مزدلفہ کی وادیاں ہیں، عرفات کا میدان ہے۔ الغرض اتنی ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہر میں جمع کیا ہے، اور اسی کا نام مکہ مکرمہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے بھی دنیا میں سب سے عظیم ترین سرزمین کا انتخاب کیا۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مکہ، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب تو ہے، اگر مکہ والے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں یہاں سے ہرگز نہیں نکلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کا خاندان سب سے عمدہ رکھا، اسی طرح سے آپ کی پیدائش کے لیے بھی سب سے بہترین سرزمین کا انتخاب کیا۔ اسی طرح دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان میں مہارت عطا فرمائی، عربی زبان آپ کو عطا کیا گیا، اور یہ زبان اس وقت میں، جس وقت میں آپ دنیا میں مبعوث کیے گئے، اس وقت میں پوری دنیا میں اس کا بول بالا تھا۔ عربی زبان کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے مہاکوی، مہارتھی بہت ہی مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں آپ کو مہارت دی۔ اس زمانے میں بھی
عربی زبان کی ویلو تھی، آج بھی ہے، اور جب تک دنیا میں اسلام باقی رہے گا عربی زبان اسی طرح سے بولی جاتی رہے گی اور اسی طرح سے ابھرتی رہے گی۔ جی ہاں دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننا ہے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کو پڑھو، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، وہی کردار تھا، نبی کا سونا، نبی کا اٹھنا، نبی کا جاگنا، یہ قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، ایک چمتکار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی ساری کتابوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی کی تالیف نہیں، یہ کسی کی رچنا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو، اور جبریل امین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کی دن رات تلاوت کی جاتی ہے اور لوگ اس سے سیدھے راستے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ میں کوئی جھوٹی کتاب نہیں، میں سچی کتاب ہوں، میں آسمانی کتاب ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا ہے کہ اے دنیا والوں، دنیا کے بڑے بڑے سے علماء، دنیا کے بڑے سے بڑے ادبا، جتنی طاقتیں ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، سب کو ایک طرف جمع کر لو اور قرآن جیسی ایک سورہ پیش کر دو۔ میں کہتا ہوں ایک سورہ تو کیا، وہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائیں پھر بھی قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما کر کے پوری انسانیت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، بالخصوص مسلمانوں پہ احسان عظیم بنایا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ خوش ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک سبق ہے زندگی کے سارے معاملات کے اندر۔ آپ کیسے جاگتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کیسے کھیلتے اور کودتے تھے، بڑوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، مجرمین کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ایک عملی تفسیر بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ پخانہ پیشاب کرنے کے آداب بھی اپنی امت کو بتلایا۔ جی ہاں، جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جنم لیتا ہے اور جس دن سے حمل قرار پاتا ہے جب تک کہ اس بچے کی وفات نہ ہو جائے، پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ بلکہ جب بچے کی ولادت سے لے کر کے بچے کی حمل سے لے کر کے ولادت تک، اور ولادت کے بعد سے لے کر کے تربیت کا معاملہ، ماں باپ کی ذمہ داری کا معاملہ، ولیمے کا معاملہ، عقیقے کا معاملہ، لین دین کے معاملے، تجارت کے معاملے، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک شوہر کے ناطے سے، ایک بھائی کے ناطے سے، ایک باپ کے ناطے سے، ایک دائی کے ناطے سے، ایک مسلح کے ناطے سے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو صاف صاف اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا۔ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک مکمل راستہ ہے۔ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اس کے بعد کی باتیں دوسرے درس میں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو، ہمارے سارے بھائیوں اور بہنوں کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے زندگی کے سارے امور، سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔